الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا ومهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احلم من امتی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام دوستو، قمری اعتبار سے یہ مہینہ رجب المرجب کا چل رہا ہے، تو جیسے اس سے پہلے ہماری یہ کوشش رہی کہ کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا وفات کا کوئی مہینہ آتا ہے تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو اس مہینہ میں چونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے ہے کہ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، تو چند باتیں ان سے متعلق آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. کچھ دن پہلے ہم نے رجب کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو ایمان کی حالت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی زیارت کرے اور پھر حالت ایمان میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، ایسا شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے، چاہے وہ زیارت ایک لمحے کے لیے ہو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھ لیا، ایمان تھا، وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی، تو ایسا شخص صحابی ہے. اور کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گزرے. اور پھر یہ جو مقام صحابیت ہے یہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کے قلوب کو دیکھا، ان میں سب سے بہتر جو دل پایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ نے اس کو اپنے لیے چنا اور پیغمبر علیہ السلام کو رسالت عطا کی، آپ کو نبی بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بقیہ لوگوں کے قلوب کو دیکھا، دلوں کو دیکھا. ان میں سے سب سے جو بہتر دل تھے، سب سے جو بہتر قلوب تھے وہ صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے ان بہترین دلوں کو چنا اور حضور کی جماعت بنا دیا. اور ان میں ایک نام، ایک جلیل القدر صحابی، روبدار صحابی، جن کا نام سننے سے کیسر و کسرا لرز جاتے، نصف دنیا کا حکمران صحابی،
ان کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے چن کر صحابہ کرام یعنی حضور کی جماعت منتخب کیا، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال بعد خلافت کو سنبھالتے ہیں، اور قریباً 19 سال کے قریب انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور ان کا دور ایک بہترین دور گزرا ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ کسی ایک صحابی کے برابر دنیا کے اگر تمام اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام اتقیاء کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام صلحاء کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام مفسرین، محدثین، فقہائے کرام کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام غوث، قطب اور ابدالوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اگر یہ سب مل کے اپنی پوری زندگی پانچوں کی پانچوں نمازیں بیت اللہ میں پڑھتے رہیں، ہر سال حج کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، جو عبادت اللہ کے ہاں محبوب ہے، محبوب ترین عبادت طواف ہے، پوری زندگی طواف کرتے رہیں، ان تمام کی عبادتوں کو اکٹھا کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اور دوسری سائڈ پہ ایک ایسا شخص جس نے صرف ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اللہ کی قسم کائنات کے تمام لوگ، تمام ان کی عبادتیں اس ایک لمحے کی جو عبادت ہے، وہ جو ایک لمحہ قیمتی لمحہ ہے اس صحابی بننے کے لیے، اس کے برابر نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب اللہ کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی یہ کتاب صحابہ کرام جو سابقون اولون تھے، مہاجرین اور انصار میں سے تھے، یا جو ان کے بعد جو صحابی بنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان لوگوں سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ صرف یہاں تک بات ختم نہیں، میرا اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات اور ایسی جنت کو تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں جاری۔ اور پھر یہ نہیں کہ بس چند دن رہیں گے وہاں پہ، اللہ کریم فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، یہ جو پیغمبر کی جماعت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ کسی بھی صحابی کے ایمان کی پیمائش اگر کرنی ہو تو ہم تاریخ کے ترازو میں نہیں کریں گے، قرآن کریم کو ہم ترازو بنائیں گے۔ دیکھیں جی، میں مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک ہیرا ہے، اگر اس کا میں نے وزن کرنا ہے تو میں اس ہیرے کو لکڑیوں کے ٹال والے کے پاس لے جاؤں گا کہ یار ذرا اپنے ترازو میں اس کا وزن کر کے دو۔ اس ہیرے اور لکڑیوں کے ٹال والے ترازو سے کیا مناسبت ہے؟ اس ہیرے کی قدر ایک جوہری کر جاتا ہے۔ ہیرے بھی اگر آپ نے پیمائش کروانی ہے، اس کا وزن کروانا ہے، اسے ہمیں جوہری کے پاس لے کے جانا پڑے گا، لکڑیوں کے ٹال پہ ہم جا کے اس کا وزن اور پیمائش نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کے مقام کو اگر پہچاننا ہے تو ہمیں قرآن کو ترازو بنانا پڑے گا کہ میرا اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تو اب ہمیں درمیان میں تیسری بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دیکھو صحابہ کرام ایسی جماعت ہے پیغمبر علیہ السلام کی
جنہوں نے دین سیکھا تو حضور سے، دنیاوی معاملات سیکھے تو حضور سے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا، زندگی کا ایک ایک طریقہ، زندگی کا ایک ایک عمل، قرآن سیکھا، نماز سیکھی، زکوٰۃ دینے کا طریقہ سیکھا، حج ادا کرنے کا طریقہ سیکھا، دعائیں سیکھی، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اس نے معاشرت سیکھا حضور سے، اخلاقیات حضور سے، عقائد حضور سے، معاملات حضور سے۔ جب یہ ساری چیزیں حضور سے سیکھ رہے ہیں، حضور جیسا معلم اس دنیا میں آج تک نہ کوئی آیا، اور حضور کے شاگردوں جیسا شاگرد بھی آج تک نہ کوئی آیا نہ آیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے علمی ہیں، تو ان شاگردوں کے علم کا کیا ہم اندازہ لگائیں جنہوں نے سب کچھ ہی حضور سے سیکھا۔ تو بات کو مختصر کرتا ہوں، ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی، انہوں نے تقریباً 3600 کے لگ بھگ علاقے فتح کیے تھے۔ لیکن جب ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے 5400 علاقے فتح کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی وہ علاقے بہت بڑے نہ تھے ان علاقوں کے مقابلے میں، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5400 علاقے فتح کیے تو ان میں ایک علاقہ جس کا نام کیساریہ ہے وہ اتنا بڑا علاقہ تھا کہ اس کے 300 بازار تھے، اور ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں 1,00,000 پولیس والے اس شہر کی پہرےداری کر رہے تھے۔ اس کے چوک میں جو ایک مسجد تھی، وہ جو ہماری مسجد ہے لاہور کی بادشاہی مسجد، اس سے 4 گنا بڑی مسجد ہے۔ یہ ایک علاقہ، ایسے ہی نہیں بڑے بڑے حاکم اور بڑے بڑے انگریز آئے، انہوں نے کہا مسلمانوں نے نصف دنیا پہ حکومت کی، اور نصف دنیا پہ اگر کسی کی حکومت، کسی کی اسلامی سلطنت رہی ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے 64 لاکھ مربع میل علاقے پر اسلامی سلطنت کو نافذ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت تھی، کیونکہ ابتدا تھی، جو دین پھیلتا گیا رقبہ بڑھتا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ حکومت تھا، آپ کے وقت میں جو اسلامی سلطنت تھی وہ 11 لاکھ مربع میل پر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے 22 لاکھ، حضرت عثمان غنی کا 44 لاکھ مربع میل پر دورے اسلامی سلطنت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں میرا خیال ہے 22 لاکھ مربع میل تھی، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں، اللہ نے مزید جب فتوحات دی ہیں تو ان کا جو دور حکومت 19 سالہ ہے، اور ان کے دور میں جو اسلامی سلطنت تھی وہ 64 لاکھ مربع میل دنیا میں تھی۔ پوری دنیا کا جو جغرافیہ ہے، رقبہ ہے، وہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل، اس کا نصف بن گیا 60 لاکھ، اور ان کی جو حکومت تھی وہ 64 لاکھ مربع میل۔ نصف دنیا سے زائد پر اگر کسی حاکم نے اسلامی حکومت قائم کی ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے لیے سارے صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم کسی صحابی کی شان کو نہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ اس کی تنقیص کرتے ہیں، تو میرے دوستو ایمان کی حفاظت کرنی، میری یہ بات سب لوگوں کے لیے، تو واللہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو بڑے ہی احتیاط سے، بڑے ہی ادب و احترام سے چلانا ہوگا۔ میرے دوستو ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے ویسے خالی ہیں، اور اگر ہماری زبان سے کسی مقدس ہستی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نکل آیا کہ
کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو تھوڑے بہت عمل ہیں وہ بھی نہ ضائع ہو جائے. تو ان باتوں کا خیال رکھا. سب سے پہلے جس شخص نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا وہ امیر معاویہ تھے. سب سے پہلے جس شخص نے بچوں کے نام کا اندراج کمیٹیوں میں کروایا وہ امیر معاویہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور سب سے پہلے بحری بیڑے پر اگر کسی نے کوئی غزوہ لڑا، کوئی جنگ لڑی ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ان کے سب سے جو بہترین رشتے، سب سے بہترین حیثیتیں وہ دو ہیں. ایک کہ اللہ جو حضور پر وحی بھیجتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو ترجیح ہوا کرتی تھی وہ اس پہ ہوا کرتی تھی کہ وحی کو یاد کیا جائے، آپ تمام لوگوں کو یاد کرا. اور دوسرا کہ اس کو تھوڑا سا محفوظ کرنا تھا تو لکھواتے بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دوست ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. روایات میں مختلف یہ بات آئی ہے. ایک بات یہ ملتی ہے کہ آپ کے 13 لوگ جو تھے وہ کاتب وحی تھے، وحی کو لکھنے والے لوگ کتنے تھے؟ ایک قول ہے کہ 16 تھے.